نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج یکم ربیع الاول 1447 ہجری پہلی شب ہے۔ تمام عالم اسلام کو نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 1500ویں سالگرہ مبارک ہو۔ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس 12 ربیع الاول 1447 ہجری میں پورے 1500 سال ہو جائیں گے۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، سلسلہ فضائل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اس کی پہلی قسط ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ، خصائل، شمائل، مناقب، فضائل، ختم نبوت، کمالات، معجزات، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں اور روزانہ کسی ایک نہ ایک وصف پہ بات کریں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تمثیل محل نبوت، یعنی نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایک قصر نبوت سے دی۔ نبوت کے محل کی منند کہا کہ جس طرح ایک شخص نے ایک گھر بنایا، تمام گھر مکمل ہو چکا، حسین و جمیل ہو چکا، صرف کونے میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑی اور پھر لوگوں کو بلایا۔ لوگ اس کے حسن و جمال پہ تعجب کرتے تھے اور واہ واہ کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی کہتے تھے کہ یہاں ایک آخری اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ اگر رکھ دی جاتی تو پھر محل کا جواب بھی کچھ اور تھا، لاجواب محل تھا۔ تو فرمایا، نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آئیے وہ حدیث ہم مطالعہ کرتے ہیں، بخاری شریف 3535 نمبر حدیث۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث لائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل وضعت هذه اللبنہ قال فعلى اللبنۃ وانا خاتم النبیین او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے، بے شک میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ، بس اس گھر کو اس نے حسین کر دیا، وَأَجْمَلَهُ، اور پھر اس نے اس گھر کو جمیل کر دیا۔ میں اس کی آگے جا کے وضاحت کروں گا کہ حسن اور جمال میں یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، قیامت تک کے فتنے میرے آقا کریم علیہ السلام کے نظروں کے سامنے تھے۔ حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دیتے ہوئے وہ کمال کیا کہ ہر فتنے کا دروازہ بند کر دیا رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کے گرد گھومنے لگے، اس گھر کے ارد گرد گھومنے لگے اور تعجب میں پڑ جاتے، یعنی اس کا حسن و جمال دیکھ کے تعجب میں پڑتے اور کہتے کہ یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو ارشاد فرمایا، سنو، وہ اینٹ میں ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی خاتم النبیین کہا۔ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ خود اللہ رب العالمین نے نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا، اور اس لفظ خاتم النبیین کی وضاحت کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ایک مثال دی اور مثال دے کے سمجھایا، جس طرح مکان سارا بن جائے، آخری اینٹ لگ جائے تو پھر کسی اور اینٹ کی ضرورت نہیں رہتی، اس طرح اس قصر نبوت کے، اس محل کی، نبوت کے محل کی میں آخری اینٹ، میرے بعد کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جو لفظ اللہ نے خاتم النبیین استعمال کیا، اس کی وضاحت خود نبی رحمت شفیع امت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے مثال دے کے فرما دی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اور اپنے سے پہلے انبیاء کی مثال دی۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضور اس کی بھی مثال دے دیتے، تو پھر خاتم النبیین کا معنی ہوتا افضل نبی، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کسی نبی کی مثال نہیں دی، بلکہ فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، اور پھر آخری اینٹ بیان کر کے کہہ دیا کہ میں ہی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں ہی آخری نبی ہوں۔ یہ مثال دے کے وضاحت کر کے بتا دیا کہ نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے، میرے بعد قیامت تک وحی نہ نازل ہوگی، نہ جبریل امین کسی پر وحی لے کر نازل ہوں گے۔ تیسری چیز، جہاں نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قصر نبوت کو حسین بھی کہا، جمیل بھی کہا، یہاں مجھے ایک مناظرہ یاد آیا۔ امام اہل سنت راضی دوران غزالی زماں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کا مناظرہ بھرپور جوانی کے اندر
ایک مربی قادیانی کے ساتھ ہوا. آپ نے یہی حدیث پڑھی قصر نبوت والی. تو اس مربی نے کہا کہ چلیں مان لیتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے، لیکن دیکھیے کہ گھر جو ہے وہ بغیر سیمنٹ کے اچھا نہیں لگتا، لہذا آپ مرزا قادیانی کو سیمنٹ کی جگہ رکھ لیں. کہ سیمنٹ ہوگا تو مکان بڑا اچھا معلوم ہوگا، بغیر سیمنٹ کے کچا کچا سا اور کھابے اور سوراخ نظر آئیں گے، لہذا اس سوراخوں کو بھرپور کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے اور اس کو حسین بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے. تو حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فوراً فرمایا کہ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک مربی آئے گا اور وہ یہی مثال دے گا کہ مرزے کو سیمنٹ کی جگہ رکھ دو تو تب مکان ہنسی ہوگا. کہا تمہارے اس فتنے کو حضور جانتے تھے، اس لیے حضور نے مثال دیتے ہوئے ساتھ ہی فرمایا فَأَحْسَنَهُ. کیا مطلب ہے کہ وہ حسین ہو گیا، یعنی اس کو جو نبوت کی سیمنٹ لگنی تھی وہ لگ گئی. تو فوراً قادیانی کہنے لگا چلیں آپ رنگ و روغن میں مرزے کو رکھ لیں. تو حضرت کاظمی شاہ صاحب نے کہا حضور جانتے تھے کہ ربی اٹھے گا اور کہے گا کہ چلو روغن اور رنگ کی جگہ پہ مرزا قادیانی کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ اس سے جمیل لگے گا. حضور نے فَأَحْسَنَهُ کہنے کے ساتھ ہی وَأَجْمَلَهُ بھی کہہ دیا، اور بغیر رنگ و روغن کے جمیل نہیں ہوتا. لہذا حضور نے فرما دیا کہ اس قصر نبوت کو جو نبوت کی سیمنٹ ہے وہ بھی لگ چکی ہے اور جو نبوت کا رنگ ہے وہ بھی لگ چکا ہے، لہذا اس کے بعد نہ کوئی سیمنٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی رنگ و روغن کی ضرورت ہے. اور جو فرمایا آخری اینٹ، اب آخری اینٹ جب لگ جائے تو پھر کوئی اینٹ نہیں لگتی. ہاں نئی اینٹ لگنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ پہلے کے محل میں سے، گھر میں سے کسی اینٹ کو اکھاڑا جائے. اب کس اینٹ کو اکھاڑو گے، کس نبی کو اکھاڑو گے؟ تو کسی نبی کی نبوت کا جو انکار ہے وہ کفر ہے. مرزا قادیانی نے اکھاڑنے کی کوشش کی، کس کو؟ حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو. میں انشاءاللہ اس کی وضاحتیں آگے کروں گا. پھر اس نے خود کو وہ عیسیٰ ابن مریم کہنا شروع کر دیا، میں مسیح بن کے آیا ہوں، میں مسیح موعود بن کے آیا ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم بن کے آیا ہوں. اور کیسے بن کے آیا ہوں؟ پہلے میں مریم رہا، پھر میں عیسیٰ ہو گیا، اپنے میں سے میں خود آپ پہ پیدا ہو گیا. اس طرح کی اس نے بونگیاں ماری کیونکہ نئی اینٹ تو لگ نہیں سکتی تھی. لہذا اس نے کہا پرانی کسی اینٹ کو نکالو اور خود اس کے اندر شامل ہو جاؤ اور کہہ دو کہ میں وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں، آ گیا ہوں. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت. ایک اور چیز جو نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ حضور نے اپنے آپ کو مثال دے کے پورے نبیوں کو مثال دی، ایک محل کی طرح، ایک ایک اینٹ کی طرح ایک ایک نبی کی مثال دی، اور خود فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں. کیا مجھے یہ بتائیں اگر مثال بیان کر کے خود کو آخری اینٹ کہہ رہے ہیں، کیا حقیقت میں اینٹ حضور کو کہا جا سکتا ہے؟ مثلا اگر کوئی کہے کہ جی میں حضور کو اینٹ کہتا ہوں، اینٹ روڑا پتھر کہتا ہوں، نعوذ باللہ، وہ تو ایسا بندہ دار اسلام سے نکل جائے گا. یہاں حضور نے جو اینٹ کہا ہے یہ مثال اس قصر نبوت کے ساتھ دی ہے کہ یعنی قصر نبوت میں جو اینٹ ہے، ایک ایک اینٹ، یہ مثال نبوت کی ہے، نبیوں کی مثال ہے، جس میں سے آخری اینٹ لگ جائے میں آخری نبی بن کے آیا ہوں. یعنی اپنی مثال اس قصر نبوت کی اینٹ کی طرح دی، جبکہ حقیقت میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ نہیں ہے. اسی طرح پتہ کیا چلا کہ جب کسی کے ساتھ کسی کی مثال دی جاتی ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، مجاز کچھ اور ہوتا ہے. جس طرح کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا وہ حقیقی شیر ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ شیر کے اندر اور اس کے اندر ایک وصف پایا جاتا ہے، شیر بھی بہادر ہے، یہ بھی بہادر ہے. وصف ایک وصف دونوں میں مشترکہ پایا جا رہا ہو تو ایک کو دوسرے سے مثال دی جا سکتی ہے. تو حضور نے اپنی جو مثال دی وہ قصر نبوت کی اینٹ کی طرح دی ہے کہ جس مکان کی طرح کہ مکان میں آخری اینٹ لگ جائے تو پھر بالکل جو ہے وہ آدمی اس مکان کے بنانے سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر کسی اینٹ کی ضرورت نہیں رہتی، مکان تکمیل میں ہو گیا، مکمل ہو گیا. لہذا اسی طرح میں آخری نبی بن کے ہوں، میرے بعد اب کسی نبی کی آنے کی ضرورت نہیں رہی. لیکن اینٹ کے ساتھ مثال دے کے حضور کو کوئی اینٹ نہیں کہہ سکتا. جس طرح شیر کی مثال دینے سے حقیقت میں کسی انسان کو کوئی بندہ شیر نہیں کہتا کہ یہ بھی جانور ہے. اسی طرح کسی کے ساتھ جب تشبیہ دی جاتی ہے تو من کل الوجہ ہی تشبیہ نہیں ہوتی بلکہ جزئی تشبیہ بھی ہوتی ہے. اسی طرح جو حضور نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں آیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو یہاں بھی مثال ہی دی ہے، جس طرح اینٹ کی مثال دی ہے، لیکن حقیقت میں سرکار اینٹ نہیں ہے، مثل لبانہ ہے، حقیقت میں لبانہ نہیں ہے. اسی طرح حضور نے جو کہا کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، تو یہ مثال انسانیت ہے،
حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ساری کائنات بعد میں بنی، اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پہلے بنایا، جس کا اظہار اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے محبوبہ فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اعلان کر دوں انا اول المسلمین، کائنات میں سارے اللہ کو سجدہ کرنے والے بعد میں ہوئے، سب سے پہلے اللہ کے آگے گردن جھکانے والا میں مصطفیٰ ہوں گا۔ تو جبریل بعد میں، میکائیل بعد میں، اسرافیل بعد میں، اسرائیل بعد میں، کل انبیاء اولیاء اور تمام کائنات یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان جو بھی تسبیح کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ہر ایک جو مسلم ہے گردن جھکائے ہوئے اللہ کے حضور، ان کی پیدائش، ان کی ولادت، ان کا وجود بعد میں ہوا، اور آنا اول المسلمین کہہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا اور پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ سب سے پہلے جس نے گردن جھکائی اس کا وجود بھی سب سے پہلے بنا، اور وہ کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالی ہمیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔